بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ اسرائیل کا ایران پر اکیلے حملہ کرنے کا فیصلہ، امریکی فوج نے ڈونلڈ ٹرمپ کو جنگ سے دور رہنے کا مشورہ دے دیا۔ اسرائیلی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ ایران پر آزادانہ حملہ کرے گا۔ جنرل ڈین کے نے ڈونلڈ ٹرمپ کو صاف کہہ دیا تھا کہ اس جنگ سے مکمل طور پر نکل جائیں۔ اسرائیل نے امریکہ کو خبردار کر دیا ہے کہ اب یہ لڑائی صرف اسرائیل اور ایران کی ہے، امریکہ درمیان سے ہٹ جائے۔ یورپ، ایشیا اور خود امریکہ نے بھی اسرائیل کے ساتھ کھڑے نہ ہونے کا اشارہ دے دیا ہے۔ اگر اسرائیل اکیلے حملہ کرتا ہے تو صورتحال انتہائی خطرناک ہو سکتی ہے۔ اسرائیل اور امریکہ کے پاس میزائل ختم، دفاعی نظام ناکام، اب انتہائی خطرناک اقدامات کا خدشہ۔ رپورٹس کے مطابق اسرائیل کے میزائل ذخیرے کافی حد تک ختم ہو چکے ہیں اور دفاعی نظام بھی ناکام ہو رہے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ روایتی حملوں سے ایران کو نہیں ہرایا جا سکتا۔ اس صورتحال میں اسرائیل ریڈ لائن عبور کر سکتا ہے، یہ انتہائی اقدامات کی طرف جا سکتا ہے۔ اگر اسرائیل اکیلے حملہ کرے تو ایران کے لیے اسرائیل پر جوابی حملہ زیادہ آسان ہوگا۔ ایران کے میزائل تیار ہیں اور نشانہ اسرائیل پر ہے۔ اسرائیلی صحافیوں نے اعتراف کیا، ایران جوہری ہتھیاروں کا دعویٰ جھوٹا تھا۔ اسرائیل کے اندر ہی صحافیوں نے اہم بات کہہ دی ہے کہ ایران جوہری ہتھیار بنا رہا ہے والا دعویٰ جھوٹا تھا۔ نیتن یاہو کے اس دعوے کے پیچھے لابی فرمز اور میڈیا کا استعمال تھا۔ یہ جھوٹ پوری دنیا میں پھیلایا گیا تاکہ حملے کا جواز بنایا جا سکے۔ اب خود اسرائیلی صحافی یہ بات کہہ رہے ہیں تو صورتحال بدل سکتی ہے۔ جے ڈی وینس بھی ڈونلڈ ٹرمپ کو مشورہ دے رہے ہیں کہ جنگ نہ چھیڑیں ورنہ پورے امریکہ کو نقصان ہوگا۔ ایران نے اضافی شرط رکھ دی، خطے سے تمام غیر ملکی فوجی دستے نکالے جائیں۔ ایران نے ایک اور شرط رکھی ہے کہ خطے سے تمام غیر ملکی فوجی دستے ختم کیے جائیں۔ یہ مطالبہ صرف ایران کا نہیں بلکہ چین اور روس کا بھی ہے۔ اگر امریکہ یہاں سے نکلے تو خلیج کے ممالک ایران کے ساتھ معاہدہ کر سکتے ہیں، لیکن امریکہ اپنے اڈے انتہائی آسانی سے نہیں چھوڑے گا۔ دوسری جانب آبِ ہرمز سے تازہ ترین اطلاعات سامنے آئی ہیں کہ ایک جہاز پر حملہ کیا گیا ہے جو ایران کی طرف سے وارننگ سمجھا جا رہا ہے۔ سعودی عرب پر بڑا حملہ، مکہ دفاعی معاہدے کا پہلا امتحان شروع۔ مکہ دفاعی معاہدے کے فوراً بعد سعودی عرب میں اہم تیل تنصیبات پر حملے کی اطلاعات سامنے آئی ہیں۔ یمنی حوثیوں نے سعودی شہر جازان میں ارامکو کی ریفائنری کو ڈرون سے نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ سعودی وزارت توانائی نے جازان میں ارامکو کی تنصیب کے قریب دھماکوں کی تصدیق کی ہے۔ رپورٹ کے مطابق سعودی عرب کی دیگر توانائی تنصیبات کے قریب بھی دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں۔ حوثیوں کا کہنا ہے کہ یہ حملہ یمن میں سعودی کارروائی کے جواب میں کیا گیا۔ یہ واقعہ پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ کے نئے دفاعی معاہدے کے لیے پہلا بڑا امتحان قرار دیا جا رہا ہے۔ معاہدے کے مطابق کسی رکن ملک پر حملہ ہونے کی صورت میں مشترکہ کارروائی کا رستہ کھل سکتا ہے۔ اب سب کی نظریں اس بات پر مرکوز ہیں کہ سعودی عرب اس حملے کے بعد کیا اقدام اٹھاتا ہے۔ آبِ ہرمز پر ایران کا دباؤ برقرار، امریکہ کے سامنے نئی شرائط۔ ایران اور عمان کے درمیان آبِ ہرمز کے انتظام سے متعلق معاہدہ اہم مرحلے میں پہنچنے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق ایران نے آبِ ہرمز کھولنے کے لیے امریکہ کے سامنے نئی شرائط رکھ دی ہیں۔ ان شرائط میں ایران پر عائد پابندیاں ختم کرنے اور مالی معاملات حل کرنے کا مطالبہ شامل ہے۔ امریکی حلقوں میں ان شرائط کو ایران کے سامنے بڑی رعایت دینے کے مترادف قرار دیا جا رہا ہے۔ ایران کا موقف ہے کہ جب تک اس کی شرائط تسلیم نہیں ہوتی، آبِ ہرمز بند رکھنے کا فیصلہ برقرار رہے گا۔ ایرانی حکام نے آبِ ہرمز کو صرف تجارتی راستہ نہیں بلکہ ایک اسٹریٹجک طاقت قرار دیا ہے۔ اس صورتحال نے امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کو مزید مشکل بنا دیا ہے۔ اب اصل سوال یہی ہے کہ واشنگٹن تہران کی شرائط مانتا ہے یا کشیدگی کو مزید بڑھاتا ہے۔ پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ کا دفاعی معاہدہ، مشترکہ کارروائی کا رستہ کھل گیا۔ مکہ مکرمہ میں پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ کے درمیان ہونے والے دفاعی معاہدے پر نئی بحث شروع ہو گئی۔ ترکی کے وزیر خارجہ کے مطابق کسی ایک رکن پر حملہ ہونے کی صورت میں معاہدہ فعال ہو سکتا ہے۔ معاہدے کے تحت تینوں ممالک کے درمیان دفاعی تعاون اور فوجی رابطوں کو مزید مضبوط بنانے کی بات کی گئی ہے۔ وزارت خارجہ کی سطح پر ایک کمیٹی اور مشترکہ سیکریٹریٹ بنانے کا بھی ذکر سامنے آیا ہے۔ سعودی عرب پر حالیہ حملے نے اس معاہدے کو عملی طور پر پہلے ہی امتحان میں ڈال دیا ہے۔ اب عالمی مبصرین دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان اور ترکیہ سعودی عرب کے دفاع میں کس حد تک
کردار ادا کرتے ہیں۔ دوسری جانب پاکستان نے ایران سے بھی حوثیوں کو کشیدگی کم کرنے کا پیغام دینے کی درخواست کی ہے۔ یوں ایک طرف دفاعی معاہدہ اور دوسری طرف ایران سے سفارتی رابطے پاکستان کے لیے اہم توازن بن چکے ہیں۔ سعودی تیل تنصیبات پر حملے، عالمی توانائی مارکیٹ کے لیے خطرے کی گھنٹی۔ سعودی عرب کی اہم توانائی تنصیبات میں دھماکوں کی اطلاعات نے خطے میں تشویش بڑھا دی۔ رپورٹ کے مطابق جازان کے علاوہ مشرقی سعودی عرب میں بھی توانائی تنصیبات کے قریب سرگرمی دیکھی گئی۔ حوثیوں نے جازان میں ارامکو کی ریفائنری کو ڈرون سے نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ جبیل کے علاقے میں بھی ایک بڑے گیس پلانٹ کے قریب سرگرمی ریکارڈ ہوئی۔ جبیل سعودی عرب کی اہم صنعتی اور پیٹرو کیمیکل سرگرمیوں کا مرکز سمجھا جاتا ہے۔ ایران اور سعودی عرب کے درمیان رابطے جاری۔ رپورٹ کے مطابق ایران اور سعودی عرب کے درمیان رابطے اور ہاٹ لائن موجود ہونے کے باوجود کشیدگی برقرار ہے۔ سعودی عرب مبینہ طور پر امریکہ کو ایران کے خلاف اپنی سرزمین استعمال نہ کرنے کا پیغام دے رہا ہے۔ ایران کی جانب سے بھی سعودی عرب کے لیے نسبتاً نرم پالیسی کا ذکر سامنے آیا ہے۔ اس کے باوجود یمن کے حوثیوں نے سعودی عرب میں توانائی تنصیبات کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ حوثی اس کے ساتھ تعاون کرتے ہیں لیکن وہ براہ راست ایران کو رپورٹ نہیں کرتے۔ پاکستان نے بھی ایران سے درخواست کی ہے کہ وہ حوثیوں کو موجودہ صورتحال میں کشیدگی کم کرنے پر آمادہ کریں۔ اگر سعودی عرب نے جواب میں یمن کے اندر کارروائی کی تو صورتحال مزید پیچیدہ ہو سکتی ہے۔ یوں مکہ دفاعی معاہدے کے بعد سعودی عرب، ایران اور حوثیوں کے درمیان توازن ایک بار پھر اہم مرحلے میں داخل ہو گیا ہے۔ ایران نے ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے 6 بڑی شرائط رکھ دیں۔ اب نے ہرمز کھولنے کا فیصلہ انہی سے مشروط۔ ایران نے امریکہ کے سامنے مذاکرات کے لیے 6 اہم شرائط پیش کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق ایران کا کہنا ہے کہ ان شرائط کی منظوری کے بعد ہی جنگ ختم کرنے کی بات آگے بڑھے گی۔ پہلی شرط امریکہ کی جانب سے ایران کو دھمکیاں دینے اور سخت زبان استعمال کرنے کا خاتمہ ہے۔ ایران نے خطے میں جاری جنگی کارروائیاں روکنے اور امریکی فوج واپس بلانے کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ اس کے علاوہ ایران نے مبینہ طور پر اپنی بحری ناکہ بندی ختم کرنے کی شرط بھی سامنے رکھی ہے۔ رپورٹ میں $300 ارب کے مبینہ معاوضے اور ایران پر عائد پابندیاں ختم کرنے کا مطالبہ بھی شامل ہے۔ تہران کا کہنا ہے کہ تمام شرائط تسلیم ہونے کے بعد ہی اب نے ہرمز دوبارہ کھولی جائے گی۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ ان سخت شرائط کو قبول کرتے ہیں یا مذاکرات ایک بار پھر تعطل کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اب نے ہرمز پر ایران کا بڑا دباؤ، تیل کی قیمتیں اور عالمی معیشت خطرے میں۔ ایران نے اب نے ہرمز کو اپنے لیے ایک اہم اسٹریٹجک طاقت قرار دیتے ہوئے اسے کھولنے کے لیے شرائط سامنے رکھ دیں۔ رپورٹ کے مطابق ایران کا موقف ہے کہ جب تک امریکہ تمام شرائط تسلیم نہیں کرتا اب نے ہرمز کھولنے کا فیصلہ نہیں ہوگا۔ اب نے ہرمز عالمی توانائی تجارت کے لیے انتہائی اہم راستہ ہے اور اس کی بندش سے تیل کی قیمتیں متاثر ہو سکتی ہیں۔ متن کے مطابق امریکہ میں پہلے ہی مہنگائی اور روزگار کے حوالے سے مشکلات کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اگر اب نے ہرمز مسلسل بند رہتا ہے تو عالمی مارکیٹ میں توانائی کا بحران مزید شدت اختیار کر سکتا ہے۔ اس صورتحال کی وجہ سے امریکہ پر ایران کے ساتھ معاملہ حل کرنے کے لیے دباؤ بڑھنے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ پر جنگ ختم کرنے کا دباؤ بڑھ گیا، ایران کی شرائط نے امریکہ کو مشکل میں ڈال دیا۔ رپورٹ کے مطابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت ایران کے معاملے پر شدید دباؤ کا سامنا کر رہے ہیں۔ ایران نے واضح شرائط پیش کر کے امریکہ کے لیے مذاکرات کا راستہ مزید مشکل بنا دیا۔ دوسری جانب اسرائیل کی جانب سے ایران کے خلاف ممکنہ حملے کی بات بھی صورتحال کو پیچیدہ بنا رہی ہے۔ امریکی قیادت کے لیے جنگ جاری رکھنا اور اس کے معاشی اثرات برداشت کرنا ایک بڑا چیلنج قرار دیا جا رہا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اگر امریکہ جنگ سے پیچھے ہٹتا ہے تو اسے سیاسی طور پر بھی سخت سوالات کا سامنا ہو سکتا ہے۔ دوسری جانب جنگ جاری رکھنے کی صورت میں تیل، معیشت اور خطے کی سیکیورٹی پر مزید دباؤ بڑھ سکتا ہے۔ ایران چاہتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ان شرائط پر دستخط کریں اور خطے کے ممالک ضمانت فراہم کریں۔ اب اصل امتحان یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جنگ کو ترجیح دیتے ہیں یا مذاکرات کے ذریعے اس بحران سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ٹرمپ کے لیے جنگ جیتنا مشکل ہے، ایران بحران نے امریکی صدر کو بڑے فیصلے کے سامنے کھڑا کر دیا۔ رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ موجودہ صورتحال میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے جنگ کو کامیاب انجام تک پہنچانا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ ایران کی جانب سے سخت شرائط اور ابن ہرمز کا معاملہ امریکہ کے لیے اہم دباؤ بن چکا ہے۔
دوسری طرف جنگ جاری رکھنے سے تیل کی قیمتیں، مہنگائی اور عالمی معیشت پر اثرات بڑھنے کا خدشہ ہے۔ رپورٹ میں امریکی سیاست اور آئندہ انتخابات کے حوالے سے بھی ڈونلڈ ٹرمپ پر دباؤ کا ذکر کیا گیا ہے۔ اگر جنگ جاری رہتی ہے تو ڈونلڈ ٹرمپ کو اندرون ملک سیاسی اور معاشی مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے۔ اگر وہ جنگ سے پیچھے ہٹتے ہیں تو انہیں اپنی پالیسی اور فیصلوں کے حوالے سے سخت تنقید برداشت کرنا پڑ سکتی ہے۔ اسی لیے موجودہ صورتحال میں جنگ جیتنے کی بجائے جنگ سے محفوظ طریقے سے نکلنا بھی ایک اہم آپشن قرار دیا گیا ہے۔ اب فیصلہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ہاتھ میں ہے کہ وہ ایران کی شرائط قبول کرتے ہیں، مذاکرات جاری رکھتے ہیں یا دوبارہ جنگ کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔